شہزادی بہت ہی سریلی آواز میں گانا گاتی ہے اور اسے دیکھ کر جادوگر کو یہ بہت پسند آ جاتی ہے۔ ہزاروں برس پہلے کی بات ہے۔ الف کورستان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کی بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام تھا ثنا۔ ثنا بہت بہادر شہزادی تھی جسے گھوڑے پر سوار ہونا پسند تھا اور تلوار بازی بھی بہت پسند تھی۔ ایک دن ایسا قصہ ہوا کہ محل میں ایک بزرگ آدمی آیا اور وہ قالین بیچ رہا تھا۔ اسے شہزادی نظر آئی۔ اس نے شہزادی سے کہا، یہ قالین تم لے لو۔ شہزادی نے کہا، یہ قالین تو مجھے بہت پسند آ گیا ہے، میں ضرور یہ قالین لوں گی، میں اپنے بابا سے پہلے پوچھ کے آتی ہوں۔ بزرگ آدمی اسے کہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے بابا سے پوچھ کے یہ قالین تمہارے لیے میں خاص لے کے آیا ہوں۔ جیسے ہی ثنا اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یہ قالین لینا ہے، بادشاہ اسے حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے بیٹی، تم لے لو قالین۔ بوڑھا آدمی دربار میں آتا ہے اور قالین دکھاتا ہے شہزادی کو، جو شہزادی کو بہت پسند آ جاتا ہے۔ جیسے شہزادی قالین لینے لگتی ہے، ایک رات شہزادی کا بہت دل کرتا ہے کہ میں اس قالین پر بیٹھوں اور اپنی کتابیں پڑھوں۔ جیسے شہزادی ثنا اس قالین پر بیٹھتی ہے، وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ شہزادی اچانک سے گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اڑنے والا قالین ہے۔ قالین جاتے جاتے ایک جنگل میں گر جاتا ہے اور شہزادی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس جنگل میں شہزادی کوئی 10 دن تک بے ہوشی پڑی رہتی ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا بونا شہزادی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر 10 دن سے بے ہوش ہوئی ہو اور میں نے آ کے تمہیں جگایا ہے۔ شہزادی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے، مجھے اپنے محل واپس جانا چاہیے۔ جیسے وہ قالین پر پھر سے بیٹھنے لگتی، وہ بونا اسے کہتا ہے، اس قالین پر دوبارہ مت بیٹھو، یہ قالین ایک بزرگ جادوگر کا ہے اور وہ بزرگ آدمی ٹھیک نہیں ہے، وہ کئی شہزادیوں کو قید کر چکا ہے اور اب وہ تمہیں بھی قید کر لے گا کیونکہ تم اسے پسند آ گئی ہو۔ شہزادی یہ سن کر ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر بونا اسے کہتا ہے، نہیں، یہی بات سچ ہے، تمہارا قالین اس بوڑھے جادوگر کا جادو سے بنا ہوا ہے جو تمہیں یہاں لے آیا ہے جادوگر کے پاس، مگر تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم یہاں جنگل میں گر گئی اور 10 دن بے ہوش پڑی تھی، جادوگر تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ شہزادی اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور واپس اپنی قالین پر بیٹھ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ قالین پہ اڑنے لگتی ہے، وہ قالین جا کے ایک محل کے باغیچے میں اتر جاتا ہے اور اسے جادوگر وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور شہزادی کو کہتا ہے، سواگت ہے تمہارا میرے محل میں۔ شہزادی یہ دیکھ کر رونے لگتی ہے اور جادوگر اسے کہتا ہے، اب تم مجھ سے شادی کرو۔ مگر شہزادی نہیں مانتی اور اسے کہتی، میں تمہیں کبھی اپنا شوہر نہیں بناؤں گی۔ بوڑھے آدمی کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور اسے کال کوٹری میں ڈال دیتا ہے۔ شہزادی یہ سب دیکھ کر بہت رونے لگتی ہے اور ہر رات ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آتی ہے کال کوٹری میں کھانا دینے کے لیے، اور بوڑھی عورت اسے کہتی ہے کہ جادوگر کی بات مان، ورنہ تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو سب شہزادیوں کا ہوا ہے۔ مگر شہزادی ثنا نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ کبھی جادوگر سے شادی نہیں کروں گی، یہ بہت ہی ظالم آدمی ہے اور میں کبھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اچانک وہاں پر جادوگر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تمہاری سریلی آواز مجھے بہت پسند، میں تم سے شادی کروں گا اور ہر روز رات کو تم مجھے گانا سنایا کرو گی۔ شہزادی ہرگز نہیں مانتی اور جادوگر کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ جادوگر اپنے جادو سے اسے ہرن بنا دیتا ہے اور اسے ایک جنگل میں چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے وہ جنگل میں جاتی ہے، وہاں پر ایک مگرمچھ آ جاتا ہے اور جیسے ہرن پر حملہ کرنے لگتا ہے، وہاں پر ایک پری حاضر ہو جاتی ہے، شہزادی کی مدد کرتی ہے اور اسے انسانی روپ میں واپس لے آتی ہے اور اسے یہ بھی کہتی ہے کہ تمہاری مدد اب ایک جل پری کر سکتی ہے۔ اسے ایک بہت دور
समंदर के जजीरे पर एक जलपरी रहती है। तुम्हें जलपरी की मदद लेनी होगी और जादूगर का खात्मा करना होगा। उस जलपरी के पास एक सोने का मोती है जो तुम्हें वो लेकर जादूगर के पास वापस आना है और उसे मार देना है। इससे सब शहजादी आज़ाद हो जाएंगी और सब अपने घर वापस चली जाएगी। शहजादी ये बात सुनकर बहुत खुश होने लगती है और अपने सफ़र पर चली जाती है। वो अपनी कश्ती तैयार करके जैसे किश्ती में बैठने लगती है, उसके पास एक देव आ जाता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। शहजादी सना उसे कहती है, मुझे जाने दो, मैं जादूगर का खात्मा करना चाहती हूँ। देव उसे कहता है, नहीं, तो मैं तब जाने दूंगा क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ है जिससे मैं खुश हो जाऊं। अचानक वहाँ पर सना शहजादी के पास एक तितली आने लगती है और उसे कहती है कि तुम देव को अपने सुरीली आवाज़ से मदहोश कर सकती हो। जैसे ही सना शहजादी गाने लगती है और उससे देव बहुत खुश हो जाते हैं और उसे आगे जाने देता है। जैसे ही वो आगे जाती है, जलपरी उसे नज़र आ जाती है और जलपरी से वो मदद मांगती हुई वापस जादूगर के पास आती है और उसका खात्मा करती है और सारी शहजादी आज़ाद हो जाती हैं और सब अपने घर वापस आ जाते हैं। और शहजादी सना भी अपने घर वापस आ जाती है और अपनी सुरीली आवाज़ से गाने लगती है और सारे लोग खुश हो जाते हैं और सुकून की नींद सो जाते हैं।